أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بن سعيد، حفص بن ميسرة، زید بن اسلم، عطا بن یسار، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تمہیں جب سورج نصف نہار پر ہو، اس کے ساتھ بادل بھی نہ ہو، اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ اور جب 14ویں کے چاند کی رات آسمان پر چاند جلوہ آرا ہو اور بادل بھی نہ ہو، تو کیا چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: یہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بس جس کیفیت کے ساتھ تم دنیا میں سورج یا چاند کو دیکھتے ہو، اسی کیفیت کے ساتھ تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ وہ کرو اس کی پیروی کرے جس کی پیروی وہ دنیا میں کرتا تھا۔ اس اعلان کے بعد جتنے لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا بتوں وغیرہ کو پوجتے تھے، سب جہنم میں جا گریں گے، اور صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو لوگ صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ نیک ہو یا برے۔ اور کچھ لوگ اہل کتاب میں سے بھی باقی بچ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ نیک ہو یا برے۔ پھر یہودیوں کو بلا کر ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کے بیٹے حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے: اے ہمارے پروردگار، ہم پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیں۔ پھر انہیں اشارے سے کہا جائے گا کہ تم پانی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ وہ جہنم سراب پانی کی جگہ کی طرح دکھائی دے گی، پھر وہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر نصاری کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے حضرت مسیح علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا: اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم بہت پیاسے ہیں، ہمیں پانی پلا دیا جائے۔ ان سے اشارے سے کہا جائے گا: تم پانی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پھر انہیں دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ وہ دوزخ انہیں سراب کی طرح دکھائی دے گا، پھر وہ دوزخ میں جا گریں گے، یہاں تک کہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو دنیا میں صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، چاہے وہ نیک ہو یا برے۔ پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ ایک ایسی عورت بھیجیں گے جس عورت کو وہ دنیا میں کسی نہ کسی وجہ سے پہچانتے ہوں گے۔ دنیا میں ان کو دیکھا ہوگا بحیثیت مخلوق کے، نہ کہ معبود کے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تم کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ ہر گروہ اپنے معبود دنیا میں جس چیز کی عبادت یا جس چیز کی پیروی کرتے تھے کے ساتھ چلا گیا ہے۔ وہ عرض کریں گے: اے ہمارے پروردگار، ہم دنیا میں ان لوگوں سے علیحدہ رہے، حالانکہ ہم ان کے سب سے زیادہ محتاج تھے، اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہے۔ اس عورت سے آواز آئے گی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے کہ ہم تم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وہ دو یا 3 مرتبہ کہیں گے، یہاں تک کہ ان کے دل ڈگمگانے لگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: کیا تمہارے پاس کوئی ایسی نشانی ہے جس سے اپنے اللہ کو پہچان لو؟ وہ کہیں گے: ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کشف فرمائیں گے، اس منظر کو
پشت ایک تختہ کی طرح ہو جائے گی، اور جب بھی سجدہ کرنا چاہے گا اپنی پشت کے بل گر جائے گا۔ پھر مسلمان اپنا سر سجدہ سے اٹھائیں گے اور اللہ کی صورت میں ہوں گے جس صورت میں انہوں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، مسلمان کہیں گے کہ تو ہمارا رب ہے۔ پھر جہنم پر پل صراط بچھایا جائے گا اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ اس وقت سب کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی فرما، اے اللہ سلامتی فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ پل کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی چیز جس میں پھسلن ہوگی اور اس میں دانے دار کانٹے ہوں گے، وہ لوہے کے کانٹے ہوں گے اور لوہے کے کانٹے سادان جھاڑی کے کانٹوں کی طرح ہوں گے۔ بعض مسلمان اس پل سے پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، بعض بجلی کی طرح، بعض پنی کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز رفتار اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹوں کی طرح۔ یہ سب صحیح سلامت پل صراط سے گزر جائیں گے، اور بعض مسلمان کانٹوں سے الجھتے ہوئے وہاں سے گزریں گے اور بعض کانٹوں سے زخمی ہو کر دوزخ میں گر پڑیں گے۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو مومن نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو جو دوزخ میں پڑے ہوں گے ان کو چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح جھگڑیں گے جس طرح کہ کوئی اپنا حق مانگنے کے لیے کسی کی جھگڑتا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے ہمارے رب، یہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا ان کو تم پہچانتے ہو ان کو دوزخ سے نکال لو، ان لوگوں پر دوزخ حرام کر دی جائے گی۔ پھر جنتی مسلمان بہت سی تعداد میں ان لوگوں کو دوزخ سے نکلوا لائیں گے، جن میں سے بعض کی آدھی پڑھنی بعض کو دوزخ کی آگ میں جلا ڈالا ہو۔ پھر جنتی لوگ کہیں گے اے اللہ اب ان لوگوں میں سے کوئی باقی نہیں بچا جن کو دوزخ سے نکالنے کا تو نے حکم دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی کوئی بھلائی ہے اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ۔ پھر جنتی لوگ بہت سی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے نکال لائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہمیں دوزخ سے نکالنے کا حکم دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی اگر کوئی بھلائی ہے اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ۔ جنتی لوگ پھر جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ جن لوگوں کو تو نے ہمیں دوزخ سے نکالنے کو حکم دیا تھا ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں تم ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی بھلائی پاؤ اسے بھی دوزخ سے نکال لاؤ۔ جنتی لوگ پھر جائیں گے اور دوزخ سے بہت بڑی تعداد میں اللہ کی مخلوق کو نکال لائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے اللہ اب دوزخ میں بھلائی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے اس حدیث میں سچا نہ سمجھو تو یہ آیت پڑھ لو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے، اور جو نیکی ہوگی اسے 2 گنا فرمائیں گے اور اپنے پاس سے بہت سا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں نے شفاعت کر دی، انبیاء علیہ السلام نے شفاعت فرما دی، انہوں نے شفاعت کر دی، اور ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی ذات بھی باقی نہ رہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک بھوکی پر آدمیوں کو جہنم سے نکال لیں گے۔ یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے نہ کوئی بھلائی کی ہوگی، یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایک نہر میں ڈالیں گے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی، اور جس کا
وسلم نے فرمایا وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح